علیکم ناظرین، آج ہم بدعنوانی یعنی کرپشن کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے جن کا ریفرنس صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی اور ان سمیت اور کئی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ ابو داؤد 5170 کی حدیث رویے کے بارے میں ہے جو کہ امام ابو داؤد نے لکھی ہے۔ اصل حدیث عربی میں لکھی گئی ہے اور انگریزی اور اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ باب عمومی سلوک، کتاب الادب میں اس موضوع پر کل 502 حدیثیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی بیوی یا غلام اور لونڈی کو اس کے شوہر یا مالک کے خلاف ورگلائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بن نفیر، کثیر بن مروہ، عمر بن اسود، مقدام بن معد کرب اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرم حاکم جب لوگوں کے معاملات میں بدگمانی اور تہمت پر عمل کرے گا تو انہیں بگاڑ دے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4888 بدعنوانی سے متعلق حدیث عام رویہ کتاب الادب کے بارے میں ہے۔ اصل حدیث عربی میں لکھی گئی ہے اور انگریزی اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں بگاڑ پیدا کرو گے، یا قریب ہے کہ ان میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے اور اللہ نے انہیں اس سے مواضع دی۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2630 کرپشن پر حدیث کتاب ایمان کے بارے میں ہے۔ اصل حدیث عربی میں لکھی گئی ہے اور انگریزی اور اردو میں اس کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام حجاز میں سمٹ کر رہ جائے گا جس طرح کہ سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اور یقیناً دین حجاز میں آ کر ایسے ہی محفوظ ہو جائے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ دین اجنبی حالت میں آیا اور پھر اجنبی حالت میں جائے گا۔ خوشخبری اور مبارکبادی ہے ایسے گمنام مصلحین کے لیے جو میرے بعد میری سنت میں لوگوں کی پیدا کردہ خرابیوں اور برائیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2192 ہے۔ قرہ بن ایاز المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی۔ میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ کی مدد سے حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن حوالہ، ابن عمر، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی 1377 حدیث کے مطابق رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ مساقہ میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 4094 عبداللہ بن نمیر ہمدانی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں زکریا نے شعبہ حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، شعبی نے کہا میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں انگلیوں میں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فرما رہے تھے بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد ان کو نہیں جانتی۔ جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جو چرواہا کے گرد گرد بکریاں چراتا ہے، قریب ہے وہ اس چراگاہ میں چرنے لگیں۔ دیکھو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے، دھیان رکھو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھار لیں اور ہر برائی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ آمین۔